علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی مرقات الطارم لحدوث العالم. علم کلام کا احیاء ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ کل کی پوری ڈیبیٹ علم کلام سے متعلق تھی. ہم علم کلام کا لفظ پڑھتے ہیں, اس اصطلاح سے واقف ہیں اور اس فن کی ایک کتاب بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کتابوں کا, خود ہمارے اکابر کی کتابوں کا لکھا ہوا جو ذخیرہ ہے, ہم اس سے بالکل نابلد ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے اکابر کس درجے کے اوپر جا کر سوچ رہے تھے. مثال کے طور پر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی مرقات الطارم لحدوث العالم. اس پر ایک مقالہ بھی میں نے ابھی جو پچھلے ہفتے سیمینار ہوا تھا اس میں لکھا تھا. اس موقع پر مجھے یہ کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ کشمیری سے 1928 میں علامہ اقبال مسئلہ زمان و مکان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے, خط و کتابت کر رہے تھے. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے, مکان جس کو ہم انگریزی میں اسپیس کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اور علامہ اقبال نے اورینٹل کالج لاہور میں 1930 میں ایک خطبہ دیا اور اس میں علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا حوالہ دیا کہ میں نے ایک بڑے محدث مولانا انور شاہ کشمیری سے اس مسئلے پر گفتگو کی اور انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا, اس کا نام ہے غایت الامکان فی حقیقت المکان. تو یہ کتاب علامہ کشمیری نے علامہ اقبال کو بھیجی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات کو سے متاثر ہو کر یا ان کی اضطرابی کیفیت سے متاثر ہو کر علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی. یہ کتاب جب میں نے کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کیا, پڑھنا آسان نہیں تھا. علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا انداز بڑا مختلف ہے, لیکن چونکہ دو چار کتابیں ادھر ادھر کی پڑھی ہوئی ہیں تو تھوڑا محنت کر کے 5-6 مرتبہ ایک صفحے کو پڑھ کر کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا کہ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں. ایک موقع پر حضرت نے اس کتاب کے غالباً صفحہ 17 یا 18 ہے, اس میں ایک بات لکھی ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں زمانے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ہوا بنا لا نحن به, زمانہ ہم سے ہے, ہم زمانے سے نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 3-4 الفاظ انہوں نے لکھ دیے اور آگے بڑھ گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ زمانے کی حقیقت کیا ہے, اس تعلق سے گفتگو ارسطو کے زمانے سے ہو رہی ہے کہ زمانہ کیا ہے. ارسطو نے یہ کہا کہ زمانہ مقدار حرکت کا نام, یعنی حرکت کو ناپنے کا ذریعہ ہے, اور یہ ایک حقیقت مطلقہ ہے جو خارج میں موجود ہے اور قدیم ہے. یعنی زمانے کا کوئی آغاز نہیں ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے بعد پھر افلاطون آیا, اس نے کہا کہ نہیں, زمانہ حقیقت مطلقہ تو ہے لیکن مخلوق ہے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, بہت سے فلاسفرز آئے, حکماء یونان آئے وغیرہ وغیرہ, یہاں تک کہ ماڈرن سائنس کا جو بانی ہے جس کو آئزک نیوٹن کہا جاتا ہے, اس نے ارسطو کے فلسفے کو لیا اور اس نے بھی یہ کہا کہ زمانہ از این ایبسولوٹ ریالٹی. ایبسولوٹ ریالٹی کا مطلب ہے کہ ایک حقیقت مطلقہ, وہی بات جو ارسطو نے کہی تھی, اور اس نے بھی زمانے کو قدیم مانا. یہاں تک کہ ایک مشہور فلاسفر ہے جو ماضی قریب میں بھی گزرا ہے, اس کا نام ہے کانٹ. کانٹ نے یہ کہا کہ زمانہ دراصل موجود ذہنی ہے, یہ ہماری ذہن کی ساخت کا نتیجہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی زمانہ ہمارے ذہن کی ساخت کا نتیجہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے تجربات کو مرتب کر سکیں, ورنہ ہم کبھی بھی اپنے تجربات سے استفادہ حاصل نہیں کر پائیں گے اگر زمانہ نہیں ہوگا. زمانہ خارج میں موجود نہیں ہے. علامہ کشمیری رحمہ اللہ ان تمام مباحث سے واقف تھے. وہ ارسطو کے فلسفے سے واقف تھے, وہ افلاطون کے فلسفے سے واقف تھے, وہ آئزک نیوٹن کی رائے سے واقف تھے, وہ کانٹ کے فلسفے سے واقف تھے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کانٹ کے اس فلسفے کو ترجیح دی اور یہ کہا کہ زمانے کے بارے میں کہ الزمان ہوا بھی لا نحن بھی ہوا بنا, کہ زمانہ ہم سے ہے, یعنی ہمارے ذہن میں ہے, وہ موجود ذہنی ہے, زمانہ خارج میں حقیقت مطلقہ نہیں ہے. یہ بات مرقات الطارم میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ایک جملہ فرمایا وہ ہے کل کی ڈیبیٹ سے متعلق. حضرت فرماتے ہیں کہ وَإِذًا لَا مَعْنَى لِإِلْزَامِ تَعَطُّلِ الْفَيْضِ وَنَحْوِهِ. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ عبارت بظاہر جناتی ہے لیکن اس کے پیچھے وسیع مفاہیم چھپے ہوئے ہیں. کل جاوید اختر نے اپنی باری میں جب وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی,
انہوں نے یہ کہا کہ بھائی خدا اگر ہمیشہ سے ہے تو وہ کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ یہ سوال آیا تھا. اب اس کا جواب کہیں اور نہیں ہے، خود علامہ کشمیری نے ان 3 الفاظ میں دے دیا. اذن لا معنی لالزام تعطل الفیض ونحوہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمانہ ہم سے ہے، زمانہ خارج میں حقیقت مطلقہ نہیں ہے، تو پھر یہ اعتراض ہی لازم نہیں آتا کہ زمانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، چونکہ زمانہ تو خارج میں ہی نہیں. اب یہ بات 3-4 الفاظ میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دی ہے، لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہم ان مباحث سے واقف نہیں ہیں، ہم ان کتابوں سے واقف نہیں ہیں.